مصیبت کو سمجھتا نہیں کوئی زہرا۔ لیکن مصائب سننے کا ثواب، چوتھے امام کہتے ہیں کہ مصائب بیان کیجئے، میں سننا چاہتا ہوں۔ شہزادی بیان کرتی ہیں کہ بیٹا کل رات میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر خاک ہے اور بال حسین کے خون سے خون آلود ہیں۔ جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میں نے ماں کے قدموں میں اپنے آپ کو گرایا اور گرا کر کہا کہ اماں کس چیز نے آپ کی یہ حالت کر دی؟ فاطمہ زہرا کی آواز آئی، زینب تمہیں نہیں معلوم، تم مدینہ سے چلی، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلے، تم کربلا پہنچی، تمہاری ماں تمہارے ساتھ پہنچی۔ شریک مصائب ہے فاطمہ زہرا، ان مجلسوں کی حفاظت کرنے والی ہیں شہزادی کونین۔ یہ مجلس وہ ہے کہ جیسے بس آخری روایت عرض کر دوں، جب مدینہ میں مجلس برپا ہوا کرتی تھی، زہری چوتھے امام کا چاہنے والا ہے، آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ شرکت فرمائیے گا۔ چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہتے ہیں اے زہری تجھے تو معلوم ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ زہری کہتا ہے مولا نے ایسا جواب دیا میں برداشت نہ کر سکا، میں سر کو جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد واپس آیا، آ کر کہتا ہوں کہ اے مولا میں نے اب اپنے گھر آپ کے بابا حسین کی مجلس رکھی ہے، تھوڑا شرکت فرمائیے گا۔ چوتھے امام نے کہا اگر تُو نے مجلس رکھی ہم ضرور آئیں گے۔ اے مولا اگر آپ یہاں تشریف فرما ہے، ایک نظر کرم اگر نزاداروں پر ہو جائے۔ مولا اس کے گھر جاتے ہیں، مجلس برپا ہوتی ہے، اس نے مولا کو ممبر کے قریب بٹھایا، ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کی۔ دیکھیں 1400 برس بعد آج آپ مصائب سنتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ ارے مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو، اسے کیسے مصائب برداشت ہوتے؟ مجلس میں ایک عجیب عالم ہوا، اتنا بکا ہوا، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، گریا بڑھتا چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی زہری آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے مولا موجود نہیں ہے۔ مجلس میں تلاش کرنا شروع کیا، اس کی نگاہیں پڑی جہاں عزاداروں نے اپنی چوٹیاں اتاری تھی، میرا مولا سید سجاد وہاں بیٹھا ہے۔ زہری جاتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا میں نے تو آپ کو آگے بٹھایا تھا۔ امام نے کہا ارے تو اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جنت سے میری ماں فاطمہ زہرا اس مجلس میں آئی ہے، کیسے ہوتا کہ میں وہاں بیٹھتا؟ اے مولا